وہ کون تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے اندر کسی کو جانے نہیں دینا؟ ایک ادارہ ہے جس کے زیر انتظام یہ اسکول چل رہا تھا. کون پولیس اہلکار ہے جو آ کے آپ کو بتائے گا کہ یار یہ سیکورٹی لیبس ہے؟ قربانی ہمارے بچوں نے دی ہے. سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ اس ملک میں امن آ گیا، نیشنل ایکشن پلان بن گیا ان کی وجہ سے. عسکری قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک ساتھ بیٹھ گئے. اس وقت کی حکومت تھی، انہوں نے فوری طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی پشاور میں. میاں نواز شریف وہاں پر گئے. ان دنوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنا کر رہے تھے. دھرنا عمران خان صاحب نے ملتوی کیا اور آل پارٹیز جو کانفرنس تھی اس میں عمران خان صاحب بھی شریک ہوئے اور میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملے. تمام جماعتوں نے اس جو آل پارٹیز کانفرنس تھی اس میں فیصلہ کیا کہ ہمیں ایکسپرٹ لیول کا ایک کنسلٹیٹیو گروپ بنانا چاہیے. واحد ایک نیشنل ایکشن پلان تھا کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کہ جس میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور سویلین لیڈرشپ دونوں سٹیک ہولڈرز تھے اور دونوں نے اس کو اکٹھے کیری آؤٹ کرنا تھا. تو یہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد آرمی کی کورٹ بنائی گئی تھی تاکہ وہ بہت زیادہ جو کیسز ہے یہ لوگ کنویکٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کا وٹنس نہیں کوئی آتی. وٹنس ضروری ہوتی ہے کسی بھی کیس کو سالو کرنے کے لیے. کورٹ ہمیشہ وٹنس مانگتی ہے، وٹنس کے بغیر فیصلہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وٹنس کے لیے آتا ہی کوئی نہیں تھا، لوگ ڈرتے تھے. پھر آرمی کورٹ بنائی گئی اور آرمی کورٹ کا بھی ایک ٹائم دیا گیا تھا، اتنے ٹائم تک کے لیے. پہلے وہ ختم ہوا، پھر اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا گیا. ان 20 پوائنٹس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو 8 جو پوائنٹس ہیں وہ براہ راست پولیس سے متعلق ہیں اور 3 جو پوائنٹ اور ہیں وہ انڈائریکٹلی پولیس سے متعلق ہیں. مثال کے طور پہ ہیٹ سپیچ کو ختم کرنے کی بات کی گئی، کالعدم تنظیموں کو ختم کرنے کی بات کی گئی. یہ ساری چیزیں پولیس سے ریلیٹڈ تھیں. کہ نیشنل ایکشن پلان کی تھیوری اور امپلیمنٹیشن کے اندر ایک گیپ تھا. سب سے پہلے تو پرابلم ہو گیا اس کا امپلیمنٹیشن کا. لیکن دوسرا اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کا کانٹینٹ دیکھتے ہیں تو ایک دوسرا پرابلم یہ تھا کہ اس کے اندر سٹل اس کے باوجود کہ یہاں پر جو ہے وہ ملٹری اسٹریٹجی اور گورننس اسٹریٹجی جو ہے ان کو کمبائن کیا گیا، لیکن پھر بھی ہارڈ پاور کے اوپر ابھی بھی ملٹری آپریشنز کے اوپر زیادہ فوکس تھا، خاص طور پر امپلیمنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. وہ پالیسی پولیس ریفارمز نہیں لا سکی اور پولیس ریفارمز کا جو پول ہے وہ اس وقت کھل گیا کہ جب ممتاز قادری کو پھانسی دی گئی اور ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد جب ان کا چہلم ہوا تو جس طریقے سے ایک موب آیا اور جس طریقے سے وہاں پر پولیس کنٹرول نہ کر سکی اور پھر اس موب کے نتیجے میں ایک انتہا پسند تنظیم نے جنم لیا جو کہ ہیٹ سپیچ کے ریوالو کرتی تھی، وہ انتہا پسند تنظیم. اور حیران کن بات یہ تھی کہ 20 پوائنٹ جو ایجنڈا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ ہم ہیٹ سپیچ کو ختم کریں گے، لیکن ہیٹ سپیچ کو ختم نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایک اور جو انتہا پسند جماعت ہے وہ بن گئی. اور پھر اس جماعت کو ہماری ہی جو حکومت تھی تحریک لبیک پاکستان اس جماعت کا نام ہے، اس کو کالعدم قرار دیا، دہشت گرد قرار دیا اور پھر بعد میں اس کے ساتھ معاہدہ کر کے اس کو ایک عام جماعت اس کی جو اس پر جو پابندی تھی وہ ختم کر دی. پیرنٹس جو تھے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک نئی اپلیکیشن دی کہ وہ رپورٹ ملنے کے بعد جو پبلش ہو گئی تھی، جو جسٹس ابراہیم کی کمیشن کی جو رپورٹ تھی، اس کے بعد انہوں نے اس میں ایک نئی اپلیکیشن دی کہ جی اس وقت کے جو سی ایم خیبر پختونخوا آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے اس وقت،
DGISI جو اس وقت کے تھے، جنرل ظہیر الدین تھے، ظہیر الاسلام، ان کے خلاف، اور اس کور کمانڈر اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے نام دیے کہ جی ان سب کے جو ہے یہ ذمہ دار ہیں۔ سپریم کورٹ نے ان کی اپلیکیشن کو الاؤڈ کیا، اور سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا کہ جی یہ جو ان کی گریوینس ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور اسی پہ سارا کیس ہمارا ڈیپینڈ ہے۔ اور ابھی بھی ہم اس چیز کو کرتے ہیں کہ کم از کم جو نام ہم نے دیے، سیکیورٹی جس سے بھی لیپس ہوئی ہے اس کی رسپانسبلٹی تو کم از کم فکس ہونا چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ بچ جائیں۔ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی کہا ہے کہ ان سپاہیوں کا ان کا کیا قصور ہے، ہم اس کو معاف کر لیتے ہیں۔ جو اصل رسپانسبل لوگ تھے جن کو ہم نے نامینیٹ کیے ہیں، سزا ان کی ہونی چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ ہمیں کچھ دے کر کے، نہیں، ہم نے جو 8 یا 9 لوگوں کے نام دیے ہیں ان کے اوپر آپ FIR کاٹیں اور ان کو آپ انویسٹیگیٹ کریں، اصل قاتل آپ کو مل جائیں گے۔ یہ تو نچلے جتنے لوگ تھے، آپ نے ان کو، کوئی رنر تھا، کوئی 2 فوجی تھے، 2 وہ تھے جو مین گیٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، وہ تو کہتے جی ہماری ڈیوٹی یہی تھی۔ آپ نے ان کو جو ہے نا کورٹ مارشل کر کے جو ہے ان کو آپ نے سزائیں دے دیں۔ تو جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کون تھا جو بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ نے اندر کسی کو جانے نہیں دینا؟ ذمہ دار تو بہت سارے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان کو پروٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس نظریے کو بر وقت توڑ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لیکن یہ ایک اجتماعی کولیکٹیو پوری قوم کی ذمہ داری ہے۔ ڈاماڈولا میں جو شہید ہوئے بچے، 83 بچے، 80 سے زیادہ بچے، مطلب جو ایک ہی اس میں لقمہ اجل بن گئے، تو اس کی رسپانسبلٹی کس کے اوپر ہے؟ اس کے ذمہ داروں کے حوالے سے کیوں ہم بات نہیں کرتے ہیں؟ صرف ایک انسیڈنٹ کے اوپر کیوں بات کرتے ہیں؟ ہم اجتماعی طور پہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بچے تو بہت جگہوں پہ مارے گئے ہیں۔ تو اس لیے ہماری اپروچ کمپریہنسو ہونی چاہیے۔ جب نیکسٹ ہیئرنگ آئی تو اس میں اٹارنی جنرل نے سے رپورٹ مانگی کہ جی کیا، اٹارنی جنرل نے جو رپورٹ سبمٹ کی اس میں اٹارنی جنرل نے یہ واضح طور کے اوپر یہ لکھا کہ جی یہ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں ان کے خلاف بنتی نہیں ہے، کیونکہ کمیشن کی رپورٹ کے اندر ان کے نام نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو خلاف ہم FIR نہیں کر سکتے۔ بالآخر کورٹ نے ان کو پھر یہ کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان سے ملیں، ان کو سیٹسفائی کریں اور اس کے بعد رپورٹ دیں۔ پاکستان میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کی جو پالیسی تھی وہ میڈ بائی ملٹری تھی، لیڈ بائی ملٹری تھی اور امپلیمنٹڈ بائی ملٹری تھی۔ جو اس کی جو مین فورس تھی وہ ملٹری تھی۔ جو پولیس ہے جو کہ مین فورس ہوتی ہے اس کو اس میں اہمیت نہیں دی گئی تھی، کیونکہ پولیس کا ادارہ وہ ود دی پیسج آف ٹائم اس کو کمزور رکھا گیا، یا کمزور ہے وہ ادارہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سنس 2009 کاؤنٹر ٹیررزم ملٹری آپریشنز ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر ہو رہے تھے، لیکن سٹل ان کے اندر نا ایک پاکستان میں اسٹریٹجک کنفیوژن پائی جاتی تھی کہ وہ دے ور ناٹ کمپریہنسو، دے ور ناٹ کنٹینیوس، اور اس کے اندر ایک یہ تھا کہ ایک بالکل جو آپ کی ایک کرسٹل کلیئر اپروچ ہوتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کی وہ نہیں تھی، اٹ واز بیسیکلی سلیکٹیو اپروچ۔ تو یہ جب سانحہ ہوا تو چونکہ اس کا پاکستان آرم فورسز کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر ایک غم و غصہ تھا اس چیز کا، تو اس کے بعد سے پاکستان کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے ٹیررزم کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے اس کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ اور ایک بہت کمپریہنسو طریقے سے، اس سے پہلے فار ایگزامپل ہم نارتھ وزیرستان کے اندر نہیں جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نارتھ وزیرستان کی طرف بھی گئے۔ جب حزب الاحرار نکلا جماعت الاحرار میں سے، تو انہوں نے کہا جی جیسے واگا بارڈر پہ اور لاہور میں گلشن پارک پہ جو اٹیک ہوئے تو وہ اٹیک اسلام کے خلاف تھے، مطلب اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہوئی کہ بھی اس طرح سے عوام ہمارے خلاف ہو رہے ہیں۔ اب ایک گروپ جب نیوٹرلائز ہوتا ہے ایک دوسرا اٹھ کے آ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو اسٹریٹجک ڈائمنشن اختیار کرنے پڑے گی۔ ایک تو آپ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی سافٹ اپروچز جتنی بھی آپ کی کاؤنٹر ٹیررزم کی ہو سکتی ہیں، کاؤنٹر ایکسٹریمزم کی ہو سکتی ہیں، وہ پلس آپ کو اپنی انٹیلیجنس کو بہت اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اور آپ کو ہٹ کرنا پڑے گا کہ ملیٹنٹس کی جو آپریشنل کیپیبلٹیز ہیں وہ ریڈیوس ہوں۔ اس سانحے کے بعد فوری طور پر ہماری جو چیک پوسٹیں تھیں اس میں اضافہ کر دیا گیا تھا،
سرچ آپریشن شروع کر دیے گئے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے، پہلے تھے لیکن اس طرح نہیں تھا۔ نیشنل ایکشن پلان کو بڑے مضبوط انداز میں جو ہے نا اپلائی کیا گیا، خاص طور پر پشاور کی اگر ہم بات کریں۔ کا فیصلہ بھی ہوا کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا بیانیہ رد کرنے کے لیے ایک متبادل بیانیہ بنایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ متبادل بیانیہ بنائے گا کون؟ متبادل بیانیہ بنانے کے لیے نیکٹا کو ذمہ داری سونپی گئی۔ کوئی بھی کنٹری جب ٹیررزم کا ایشو ایڈریس کرنے کے لیے اپنی پالیسی بناتا ہے تو اس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ ایک اس کا ڈومیسٹک لیول ہوتا ہے، اسٹیٹ لیول ہوتا ہے، ایک ٹرانسنیشنل لیول ہوتا ہے، ایک گلوبل لیول ہوتا ہے۔ کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ ہے یہ اوور ملٹرائز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، جس طرح کہ آپ نے کوشچن کے اندر مینشن کیا کہ یہ بیسیکلی ری ایکٹیو نہیں ہونی چاہیے، یہ پرو ایکٹیو ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہے، آپ ایسی اسٹریٹجی مرتب کریں کہ اس مسئلے کو وہ ہونے سے پہلے آپ اس کو ایڈریس کریں۔ اور جو سافٹ میئرز ہیں، سافٹ اپروچز ہیں، جس میں آپ کہہ لیں کہ کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھی ان لوگوں کا نظریہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، انٹرنیشنل لاز کے بھی خلاف ہے، اس چیز کے اوپر ہم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ ہم بس یہ کہتے رہے کہ جی بس یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، بس یہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ غیر ملکی ہیں، اور جبکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ ہمارے ہی لوگ تھے جو گمراہ ہوئے تھے، پاکستانی شہری تھے زیادہ تر۔ اس میں تحریک طالبان پاکستان کی قیادت اب تک جو ہے وہ جن بھی لوگوں کے پاس رہی ہے وہ پاکستانی تھے، اور آج بھی جو ہے وہ مفتی نور ولی جو ہے وزیرستان سے اس کا تعلق ہے۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ہیٹ لٹریچر کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ جب ڈیٹا انالائز کیا گیا پنجاب کا ان پرٹیکولر، تو پتہ چلا یہ کہ پنجاب میں پنجاب پولیس نے سب سے زیادہ ہیٹ لٹریچر جو پنجاب میں جن کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے، جو پنجاب میں غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پہ کرسچنز ہیں، احمدی ہیں، ان کا جو لٹریچر تھا اس کو انہوں نے ہیٹ لٹریچر ڈکلیئر کر کے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کالعدم تنظیموں کا کہ جو مجلے چھپتے ہیں، اخبارات چھپتے ہیں، یا ان کے جو پمفلٹس ہیں ان کو ڈکلیئر کیا جاتا۔ الٹا انہوں نے ان جو طبقات ہیں جو جن کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا ہوا ہے یا جو غیر مسلم ہیں، ان کے جو لٹریچرز ہیں ان کو جلا دیا گیا۔ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم اپروچ کے اندر لا انفورسمنٹ کا فقدان رہا ہے۔ تو یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک فال آؤٹ ہوتا ہے کہ جب آپ ملٹری آپریشنز کرتے ہیں تو ٹیررسٹ جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستانی اربن ایریاز کے اندر یا سٹیز کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، وائلنس ہے، اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اوور کم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ جو لا انفورسمنٹ ہے، گورننس ہے، اس کو ایفیکٹو بنائیے۔ آج بھی وہ نظریاتی جو محاذ ہے وہ ہم نے ان اٹینڈڈ چھوڑا ہوا ہے، اور وہ تھوڑے پیمانے پہ اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ اور وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس چیز کو ایڈریس پراپرلی نہیں کرتے، ان کے نظریے کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، تو اس وقت تک جو ہے نا وہ ہماری آبادی دیکھیں نا 22 کروڑ کی آبادی ہے، 22 کروڑ میں سے اگر وہ چند ہزار لوگ بھی گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان چند ہزار میں سے کچھ کو آپ مار دیتے ہیں تو مزید چند ہزار اور آ جائیں گے، تو یہ تو سلسلہ سائیکل چلتا رہے گا۔ کہ انہی ٹی ٹی پی کی وجہ سے تو ہمارے ملک کا یہ حال ہوا ہے۔ اور میں ضرور اس میں یہ مینشن کروں گا کہ 3 آپریشنز ہوئے، خیبر آپریشن باڑہ میں، رد الفساد ہوا، ضرب عذب سٹارٹ ہوا۔ ان تینوں آپریشن کا کیا فائدہ ہوا ہمیں؟ آپ ان دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے ان بچوں کو، معصوم بچوں کو جو اسکول گئے تھے، ان کے بستوں میں ہم نے پسٹل تو نہیں رکھے تھے، یہ تو پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ آپ کو یہ اختیار کوئی نہیں دے سکتا سوائے ہمارے، یہ معافی جو ہے نا یہ ہم دیں گے، آپ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم ان مذاکرات کے ذریعے اے پی ایس جیسا ایک اور سانحہ اس کو روک سکتے ہیں اور مزید ہماری جانیں ضائع نہیں ہوتی ہیں، وائلنس کم ہوتا ہے، ہمیں ری ایبلیٹیشن کا موقع ملتا ہے ان علاقوں میں جو افیکٹڈ علاقے تھے، تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس سٹیج کے اوپر یوز آف فورس ہماری طرف سے شروع ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت بہتر اسٹریٹجی جو پاکستان کرنٹلی فالو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ نیگوسیشنز کیے جائیں اور ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ ویپنز کو بالکل چھوڑ دیں، ان کو ترک کر دیں،
اور انٹیگریٹ ہونے کے لیے, سوشل انٹیگریشن کے لیے تیار ہو جائے. 16 دسمبر 2014 کو جو فیملیز تھی جنہوں نے اپنے بچے گوائے وہ ان مذاکرات کے خلاف تھے, اور فوج کے اندر بھی جن پولیس اور فوج کے جو افسران ہیں انہوں نے شہادتیں دی, پولیس کے افسران نے بھی اور فوج کے افسران نے بھی جنہوں نے شہادتیں دی, ان کے جو لواحقین ہیں وہ بھی ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے نہ صرف مخالف ہیں بلکہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے کچھ گروپ کے ساتھ رابطے میں ہے. آپ کے گئے ہیں, ان ٹی ٹی پی والوں نے آپ کے بچوں کو مارا ہے؟ نہیں. She asks, did the Taliban kill your children? How can you talk to them? لیکن دیکھیے جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے ان لواحقین کی دلجوئی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا. Days after, Pakistan's Tehreek-e-Taliban announced that it had ended the ceasefire with the Pakistani government. There's been a steady rise in the number of attacks on security personnel in the country. پاکستان میں جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے وہ پاکستان میں جڑا ہوا ہے سول ملٹری ریلیشنز کے ساتھ بھی. سول ملٹری ریلیشنز کی خرابی دہشت گردی کے بارے میں جو پالیسیز ہیں ان پر اثر انداز ہوتی ہے. سولین حکومت اگر فیصلہ کر لے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس پر جو منوعن عمل درآمد ہونے سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور اگر ملٹری فیصلہ کر لے کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس پر سولین جو لیڈرشپ ہے اس کی ریزرویشنز رہتی ہیں. ظاہر ہے جس ماں کا بیٹا گیا اس نے تو دینی ہے. اب پھر گورنمنٹ کو, ریاست کو چاہیے نا ان کو سیٹسفائی کرے, کسی طریقہ سے تو کرے نا. ریاست جو ہے ان کو اس طرح نہ چھوڑے. جو افیکٹیز ہیں, جو وکٹمس ہیں ٹیررزم کے, ان کے لواحقین کو اور فیملیز کو آپ نے اکموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, ان کو پرسویٹ کرنا ہوتا ہے. لوگوں کو جب آپ بات سمجھاتے ہیں کنونسنگ طریقے سے تو وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی جو افیکٹیو لوگ ہیں, وکٹمس ہیں ٹیررزم کے, نو ڈاؤٹ ان کے گریوینسز ہیں, ان کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ فار دا سیک آف فیوچر جنریشنز ہمیں کچھ نہ کچھ سیکریفائس کرنا پڑے گا. انہوں نے پہلے بھی سیکریفائس کیا ہے. تو اس وقت اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فیوچر میں یہ مسئلہ انٹیگریشن اور نیگوسیشن سے فار گڈ آن پرماننٹ بیسس ایڈریس کیا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فار دا سیک آف فیوچر جنریشنز ان کو اس چیز کو اس کے اوپر جو اپنا سٹینڈس ہے اس کو تھوڑا سا اکموڈیٹیو ان کو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی ہم 20 سال سے ایک جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن ہماری نیشنل کاؤنٹر جو ایکسٹریمزم پالیسی ہی نہیں بنی ہوئی ہے نا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی کر رہے ہیں, لیکن کوئی ہمارے پاس نیشنل پالیسی ری ایبیلیٹیشن ری انٹیگریشن کی ہے ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ اگر ان کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ کیا کریں گے. ان کے جو فوٹ سولجرز ہیں ان کو ری ایبیلیٹیٹ کریں گے, ری انٹیگریٹ کریں گے, یا ان کو ماریں گے, وہ سرنڈر تو نہیں کریں گے. تو اس کے لیے ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے. کمپریہنسو جب تک اسٹریٹجی نہیں بنتی نیشنل لیول پہ تو یہ فائر فائٹنگ ہی جاری رہے گی. آج ہوگا کل کسی دوسری جگہ پہ آ جائے گا. تک ہماری پالیسیوں میں عوامی وزڈم نہیں آئے گی یہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو عوامی وزڈم ہے جس کی سمبل ہماری پارلیمنٹ ہے, ہماری کیبنٹ ہے اور ہمارے پرائم منسٹر ہیں, وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھ سکتے ہیں, لیکن چونکہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں اس لیے ان کی بات سننا پڑے گی تاکہ وہ عوامی جو نبض ہے اس کے تحت کوئی فیصلے کر سکیں. اور جب وہ عوامی نبض کے تحت فیصلے کریں گے, عوامی وزڈم ہوگی, تو تبھی صورتحال بہتر ہوگی. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.